آلاء ربکما تکذبان، اے گروہ جن و انس، تم دوڑو بھاگو، بھاگ بھاگ کر جہاں تھک جاؤ تو دیکھنا جس جگہ تم بیٹھو گے وہ زمین بھی اللہ کی ہوگی، جو اوپر آسمان نظر آئے گا وہ بھی اللہ کا ہوگا۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ کی زمین نہ ہو، اللہ کا آسمان نہ ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں آسمان بنانا مشکل ہے، تمہیں بنانا آسان ہے۔ اس کی چھت کو اونچا کیا، پھر اسے برابر کیا، کس کو؟ آسمان کو۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس اللہ نے رات کو تاریک بنایا، رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ۔ یہ بھی اللہ کے دائرہ اختیار میں ہے۔ اتنی سخت سردیاں پڑی ہیں، 100 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، پوری دنیا میں کسی کی جرت ہوئی ہے کہ کوئی دھوپ نکال کے دکھا دے؟ آپ کے سامنے گزری ہے۔ اور اب جب دھوپ ہے، کسی میں جرت ہے اس جیسی سردی لا کر دکھا دے؟ جہاں جہاں وہ چاہے گا ہوگا، اس کی چاہت کے بغیر نہیں ہوگا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا، اللہ نے زمین کو پھیلا دیا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ تم دیکھتے نہیں اونٹ کو کہ اللہ نے کیسا ڈیجیٹل جانور بنایا ہے، کہ یہ صحرا میں جب چلتا ہے، خوراک ختم ہو جائے تو اللہ نے اس کے گلے میں ریزرو جگہ رکھی ہے، وہ اگل کر وہ ریزرو خوراک پوری کر لیتا ہے۔ اسی طرح اس کے پاؤں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اونٹ کو اس طریقے سے پھیلایا ہوا ہے کہ جہاں یہ پاؤں رکھتا ہے جم جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اسی پر ہی غور کر لو، میری وحدانیت سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ نشانیاں ہیں نا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، میرے آسمان پر غور کرو، تمہیں میں سمجھ میں آ جاؤں گا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ہم نے پہاڑوں کو کیسے گاڑ دیا ہے، جبل کی جمع ہے جبال۔ تم پہاڑوں پر غور کرو، پہاڑوں میں کتنی معدنیات ہیں، کتنے پتھر ہیں، کتنی چیزیں ہیں، تمہیں اللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو ہم نے بچھایا ہے، غور کرو کیسے بچھایا ہے، تم غور کرتے جاؤ، اللہ سمجھ میں آتا جائے گا۔ دلیل دے دی، اخرج منها ماءها مرعاها، اللہ نے زمین میں سے پانی نکالا اور چارہ اگایا، اللہ نے پانی بھی نکالا اس سے۔ آپ دیکھ لیں کتنا پانی ہے، چارہ بھی ضرورت کے مطابق جانوروں کے لیے بھی اگا دیا۔ اور فرمایا والجبال ارساها، اس میں سے پانی، چارہ اور پہاڑوں کو بوجھ رکھ دیا تاکہ یہ ہلے نہیں۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے جانوروں، چار پایوں کے فائدے کے لیے کیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اب دیکھو یہاں تک سمجھایا، آگے بتایا کہ جب بڑی آفت آئے گی، یعنی قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا۔ دیکھیں جب ایک خوشی کا وقت ہوتا ہے، وہ سالوں پر محیط ہو، جب وہ گزر جائے، مشکل آ جائے، تو پھر وہ انسان کا وقت گزرا ہوا اسے بھول جاتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے یار یہ کیا ہو گیا۔ وہ ایک لمحہ جو مشکل کا ہے وہ اس کے لیے بھاری ہوتا ہے۔ جب انسان اس دنیا سے جائے گا، دنیا کے بعد یعنی قبر میں جائے گا، تو دنیا کی مدت کم نظر آئے گی۔ قبر سے جب اٹھ کر آخرت میں، یہ عالم برزخ کہلاتا ہے، درمیان والی مدت قبر والی، اس میں تو پھر وہ کہے گا یار ابھی تو کمر سیدھی نہیں کی تھی، پھر اگلا آ گیا جہان، پھر وہ پچھلا حصہ بھول جاتا ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ، اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی۔
اللہ فرمائیں گے یہ دیکھو جی یہ تمہارا نامہ اعمال ہے جو تم نے کیا تھا. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ تو جس نے سرکشی کی، انکار کیا، نافرمانی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا. وہ کہتے ہیں نا جی کہ کوئی پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا جی، وہ اے جہان مٹھا تے او جہان کہیں ڈٹھا. جناب یہ اس طرف اشارہ ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. جس نے دنیا کو دین پر ترجیح دی، دنیا کے کمانے کی ممانعت نہیں ہے. جو مولوی کہتا جھوٹ بولتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جو پابندی ہے وہ حلال کمانے کی ہے، جائز کمانے کی ہے. کمانے پر پابندی نہیں، حلال اور جائز کمانے پر پابندی نہیں ہے. غلط اور دوسروں سے چھیننا اور حرام کمانا، حرام کا کاروبار کرنا، اس پر پابندی ہے. بہت سارے ہمارے کم علم لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی بچوں کو، چھوڑو جی دنیا کو، چھوڑو جی کاروبار کو، چلو ہمارے ساتھ. یہ غلط ہے، اصول کے خلاف ہے. یہ جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں، اس کے بعد وقت فارغ ہو تو پھر جائیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا. سیدھے لفظ ہے، اپنے دل کو ناجائز خواہشات سے روکتا رہا اور اللہ سے ڈرتا رہا. اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اس کا ٹھکانہ بہشت ہے. دونوں رخ ہو گئے. جو غلط کرے گا جہنم میں جائے گا، جو صحیح کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا. اب یہ دو باتیں سمجھا کر اب اس سوال کا جواب دیا ہے قرآن میں جو مشرکین عرب کہتے تھے کہ بتاؤ جی کب آئے گی، کب آئے گی قیامت؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. یَرَوْهُ تَنزًا پھر تو ہم مارے گئے یار، قیامت بھی آئے گی، جواب بھی دینا پڑے گا. تنزًا تو قرآن نے کہا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے، تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، کب واقع ہوگی. تو فیما انت من ذکراہا سو تم کو ان کے ذکر سے کس فکر میں ہے. الی ربک منتہاہا اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے. تمہیں کس چیز کی فکر ہے؟ تم اچھی ہو تو جب مرضی آئے گی، وہ اللہ کو پتا. تمہیں کس چیز کی فکر ہے؟ نیک لوگ وہ جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو جب قیامت آئے گی آ جائے گی، جب نہیں آئے گی تو نہیں آئے گی. آپ کو کوئی جلدی ہے؟ آگے فرمایا انما انت منذر من یخشاہا خیال رکھنا، یہ بات طے کرنا کہ کس وقت، کس دن، کس گھڑی قیامت آئے گی یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اسی کا ڈر رکھو. کأنم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا جب وہ اس کو دیکھیں گے، کس کو؟ قیامت کو، خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف یار ایک شام اور ایک صبح رہے ہیں، بس پتہ ہی نہیں چلا یار قیامت بھی آ گئی. تو یہ تھا آج سورہ النازعات کا رکوع نمبر 2، جس کا میں نے خلاصہ اور حسب استطاعت تفسیر آپ کے سامنے رکھ دی.